حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے، جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے۔ اور حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی۔ اب سنی حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت، کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا، وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں، حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے۔ یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں، اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا، تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے، یا ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا، اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے؟ فرمایا مدینے میں میرے سعد کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے، اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے، تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا۔ ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا، بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدمہ فیہ، تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں، اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں ہیں، ساق اصل قدم، قدم کی اصل، شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، لا فضل لعربی علی اعجمی،
کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ہمارے آج بھی ہندوانہ رسمیں ختم نہیں ہو رہی، دولت کی تقسیم پر، امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے، رعایا اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں، گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے۔ حکیم لقمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں؟ تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا، اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے، پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے، چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے، کسی میں کوئی رنگ بھر دیا، کسی نے کوئی رنگ بھر دیا۔ تو رنگوں کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر کوئی افضل، کوئی اشرف، کوئی اعلیٰ، کوئی بد، یہ نہیں ہے، بلکہ معیار جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے، وہی معتبر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں تاکید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں، ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں، ان کے بارے اللہ سے ڈرنا، اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ بعض لوگ ملازم کو، ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین چیزوں کی تاکید کی۔ پھر حضور نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی۔ پھر حضور نے تین باتوں کی تاکید فرمائی۔ پہلی بات، عمل میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہے، اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ دوسری بات، حاکموں کو وصیت کرنا، جو بادشاہ وقت ہوں، حاکم ہوں، ان کو خیر کی بات کہنا، ان کو بتانا، ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر۔ تیسری بات کی حضور نے یہ وصیت فرمائی، لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا، لابیاں نہ بنانا، گروہ بندیاں نہ کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا۔ حضور نے فرمائی، تابع السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کے ساتھ رہنا، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ در ماہی دا چھوڑی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ اس لیے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امت مسلمہ، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ کہا ان دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی، تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے، اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہ گار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے۔ آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوں گے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو، اور جب سلام پڑا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، اللہ اکبر، کہ درود پڑھا کرو۔ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں ہی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم بخیل تو نہیں ہیں، تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے، اللہ اکبر، کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں،
باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی. بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن. باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں. کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلیں. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. اللہ اکبر. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے حضور ان کے گھر آئے. اللہ اکبر. جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. میں پریشان تھی، سوئی گر گئی. اتنے میں حضور تشریف لائے. حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی. اللہ اکبر. تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے. اللہ اکبر. اذا ضحک یتلالع فی الجدر. جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. اللہ اکبر. جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، انوار پھیل جاتے تھے. ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ. حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. مثل او در عالم امکان متصور نیست. حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو وہ پیکر تراشا، وہ پیکر تراشا. مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تیک مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں. کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا. اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے. اللہ اکبر. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا، کسی کو پھول کہتے. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا، وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ. میرا حسن نمکین ہے، بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں میٹھے حسن سے انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کیا تو حضور نے جو جواب دیا سنیے. آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم،
اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا، لیکن پوشیدہ حسن کا عالم بھی یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ بھی چھپا ہوا حسن، اور دیکھنے والا شاعر، اور وہ بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو یہ چھپا ہوا حسن ہے۔ باقی رہی بات انگلیوں کی تو اعلی حضرت کی کہانی سنیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو سفید رنگ، دوسرا حضور کا حسن متوازن، قد بھی، اعضائے بطنیہ بھی، پیشانی بھی، سر انور بھی، پورے اعضاء کا توازن، اور تیسری بات ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ میٹھا جو حسن ہوتا ہے اس میں نقوش اتنے تیکھے ہوتے ہیں جب دیکھتا ہے کوئی تو تڑپ جاتا ہے، لیکن جو نمکین حسن ہوتا ہے اس میں جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور محبوب جب چلا جائے تو پھر محب دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ جانے والا دل بھی ساتھ ہی لے گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کشش دی تھی کہ جو پھر حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا۔ اور مولانا حسن رضا بولے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جان، ان کا نام کبھی بھی نہیں مٹنے والا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آخری بات وہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ محبت کا نمایاں تقاضا ہے۔ محب محبوب کی اداؤں کو بھی اختیار کرتا ہے، اس کی رضا کو بھی چاہتا ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت میں چھپ کر کے، حضور کی رحمت کے سائے میں اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس کی رحمتیں کتنی چھم چھم برستی ہیں۔ فقال اہلک، اور فرمایا اب یہاں سے بال کاٹو۔ فحلقہ، اس نے بال کاٹے۔ فآتاہ ابا طلحہ، وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیے۔ فقال اقسمہ بین الناس، پھر فرمایا اے ابو طلحہ یہ بال لوگوں میں بانٹ دو۔ حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے۔ مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے، تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی، اور جب حضور کے مبارک منہ نور کی برکت اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی،
اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا. چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے، بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤں، لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پہ اپنی طبی موت فوت ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا. تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آ گئی. حضرت رافع بن عمر تائی، وہ بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے نائب کمانڈر تھے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج قضا آ گئی. جو حالات ہیں مسلمان پسپا ہونے لگے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپائی ہو رہی ہے. تو حضرت عمر بن رافع الطائی نے کہا کہ لگتا ہے قضا آ گئی ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے. ادھر یہ پسپا ہو رہے ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینے میں خواب میں ملے اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے. بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے. ایک دم قافلہ تیار ہو گیا. وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے مجاہد، نبی کے راستے کے، حق کی راہوں کے مسافر. یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے، اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ. جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو، حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے، تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے. تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے، تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے، میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں. یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاذ کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک 2-3 سوار آگے بڑھے اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دھکیلتے چلے جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے، تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا، کہا مجھے پہچانتے نہیں؟ آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے تو میں دینے آئی ہوں. اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی. حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن پتہ عطا فرما دی.